یا سیدی یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا خاتم النبیین وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا محمد یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ واصحابہ وبارک وسلم۔ بندہ پروردگارم امت احمد نبی دوست دار چہاری آرم تابع اولاد علی مذہب حنفیہ دارم ملت حضرت خلیل خاک پائے غوث اعظم زیر سایہ ہر ولی صدیق عکس حسن کمال محمد است فاروق ذل جاہ و جلال محمد است عثمان ضیاء شمع جمال محمد است حیدر بہار باغ خصال محمد است صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ واصحابہ وبارک وسلم۔ وَأَحْسَنُ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي وَأَجْمَلُ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ خُلِقْتَ مُبَرَّأً مِنْ كُلِّ عَيْبٍ كَأَنَّكَ قَدْ خُلِقْتَ كَمَا تَشَاءُ یا صاحب الجمال ویا سید البشر من وجهك المنیر لقد نور القمر لا يمكن الثناء كما كان حقه بعد الخدا بزرگ توئی قصہ مختصر سی میری کہانی ہے، یہ جو بھی ہے آقا تمہاری مہربانی ہے، جتنی سانسوں نے آپ کا نام لیا فقط آقا یہی میری زندگانی ہے۔ حمد و صلات کے بعد نہایت محترم نہایت مکرم تمام سامعین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حمد و صلات کے بعد نہایت محترم نہایت مکرم میرے تمام سامعین، یہ پاکیزہ محفل ایصال ثواب کے سلسلہ میں منعقد ہے اور جشن عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سلسلہ میں منعقد ہے۔ دعا ہے خالق کائنات مالک ارض و سماء اس پاکیزہ محفل کا صدقہ اللہ مرحومہ کی بخش فرمائے، اللہ مرحومہ کے درجات کو بلند فرمائے، اللہ پاک مرحومہ کو خاتون جنت کی کچہری نصیب فرمائے۔ جیندہ امتی ہیں تیرا حق بڑھ دے ان دی شان مطابق یاد منا، جیندہ امتی ہیں تیرا حق بڑھ دے ان دی شان مطابق یاد منا، انج یاد منا تیرا مل پوے بے شک سال دے بعد منا، سارے نال منا تیری مرضی ہے یا انج تھی کہ آزاد منا، منظور نہ من کہیں ملا دیجئے مومن ہے میلاد منا۔ میلاد پاک محمد دا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، اے میلاد ہے پاک محمد دا جائیں جشن منائے ان دی خیر ہوئے، میرے پاک نبی دی شادی دا جائیں حال سنائے ان دی خیر ہوئے، خوشحال مبارک باد ادا جائیں جو کچھ لائے ان دی خیر ہوئے۔ اے فقیرو حشر تک موجہ کرو کملی والے دی جلوہ گری ہو گئی، اے فقیرو حشر تک موجہ کرو کملی والے دی جلوہ گری ہو گئی، بوہے سارے جہنم دے بند ہو گئے، ساری امت نبی دی بری ہو گئی۔ سامعین محترم، سب سے پہلے ایک حدیث مبارکہ آپ حضرات کے گوش گزار کرنا چاہتا ہوں۔ میرے نبی علیہ السلام کے غلام تھے، جہاز میں سفر کر رہے تھے، تو جہاز میں سفر کرتے کرتے اس کے لبوں پر کوئی اور ترانہ نہیں تھا، اس کے لبوں پر صرف ذکر مصطفیٰ تھا یا درود مصطفیٰ۔ اب یہ شخص اپنے پورے سفر کے اندر بارگاہ مصطفیٰ سید الانام میں درود و سلام کے نذرانے پیش کرتا رہا۔ جب یہ اپنی سواری سے اترتا ہے تو آگے قریب ہی سے ایک جو ہے مچھلی والا نظر آیا جس نے مچھلی لگائی ہوئی ہے، تو اب یہ شخص اس کے پاس گیا، اس نے مچھلی خریدی، یہ لے کر اپنے گھر پہنچا، اپنی گھر والی کو کہتا ہے بھئی اس مچھلی کو بھنو تیار کرو، آج میں حضور کی دعوت اپنے گھر کروں گا، آج میں حضور کو اپنے گھر لے آؤں گا، حضور کی بارگاہ میں یہ تحفہ پیش کروں گا۔ تو اب گھر والی نے جب سامان تیار کیا، مچھلی کو جو ہے تنور کے اوپر رکھا، لیکن مچھلی جو ہے وہ تو جلنے کا نام ہی نہیں لیتی، وہ کیسے جلے؟ وہ ذکر مصطفیٰ جو سن رہی ہے۔ اب یہ شخص اپنی گھر والی کے پاس آیا، پوچھا بھائی مچھلی تیار ہوئی ہے کہ نہیں؟ اس نے کہا وہ تو تیار ہی نہیں ہو رہی، آگ اسے لگ ہی نہیں رہی۔ بچوں خاموش ہو جاؤ، آگ اسے نہیں لگ رہی، یہ مچھلی تو پکڑنے والی نہیں لگتی۔
اب یہ شخص بارگاہ مصطفیٰ میں آیا، عرض کرتا ہے حضور اسی طرح ماجرا ہے، جہاز میں سفر کیا، سارا ماجرا سناتا ہے۔ تو حضور نے فرمایا میرا غلام، جب تو میری بارگاہ پر درود و سلام پڑھ رہا تھا وہ مچھلی کنارے سے سن رہی تھی۔ فرمایا جو ذکر مصطفیٰ سنے اسے آگ نہیں لگتی، یہ تو ذکر مصطفیٰ اگر جانور سن لے اسے آگ نہیں جلتی، اگر انسان اپنے اندر عشق و محبت کے ساتھ حضور کا ذکر کرے اور سنے اسے کہاں آگ جلا سکتی ہے۔ سبحان اللہ۔ کوشش کیا کریں جب بھی ایسی محافل میں آئیں، اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے اپنے نبی پر درود و سلام پڑھتے رہا کریں، اور صرف ربیع الاول میں ہی نہیں اپنی زبانوں پر اتنا درود مصطفیٰ سجائیے کہ ربیع الاول کا مہینہ گزر جائے پھر بھی ہمارے لبوں پر درود مصطفیٰ ہو، تو کوئی پوچھے بھئی خیر تو ہے تیرے لب ہل رہے ہیں، تو اسے جواب یہی دینا ہے کہ حضور آ گئے ہیں۔ اسے کیا جواب دینا ہے؟ حضور آ گئے ہیں۔ سامعین محترم، اب میں میلاد شریف کی دو چار باتیں عرض کر کے اجازت چاہوں گا۔ جب آمنہ کے لال فخر کائنات، فخر بنی آدم، امام الانبیاء کی جلوہ گری ہوئی تو کائنات میں ایک شخص تھا جو صف ماتم کر رہا تھا، جو رو رہا تھا۔ شیطان جو ہے 4 چیزوں پر رویا ہے۔ کتنی؟ یہ حدیث مبارکہ ہے۔ جب اسے جنت سے نکالا گیا شیطان اس وقت بھی صف ماتم کر رہا تھا، رو رہا تھا۔ اور دوسرا، جب آمد مصطفیٰ ہوئی شیطان اس وقت بھی رو رہا تھا۔ تو اس سے پوچھا اس کے چیلوں نے بھئی خیر تو ہے، آج تو رو رہا ہے، تیری 4 پائی موندھی پڑی ہے، وجہ کیا ہے؟ اس نے کہا آج حضور آ گئے ہیں۔ کیا کہا؟ آپ بھی میرے ساتھ کہیں، کیا؟ آج حضور آ گئے ہیں۔ تو اس نے کہا ان کے چیلوں نے حضور آ گئے تو خیر ہے، کیا بات ہوئی؟ اس نے کہا یہ ایسا نبی ہے اگر اس کی امت جتنے بھی گناہ کر لے اپنے رب کی دہلیز پر آ جائے، رب اس محمد کا صدقہ معاف کر دے گا، رب اس محمد کا صدقہ ان کی بخشش فرما دے گا۔ اس لیے آج جو ہے صف ماتم کر رہا ہوں۔ اور تیسرا، شیطان نے جب جنت سے نکالا گیا اس کی کوشش تھی کہ میں جنت کی طرف، آسمانوں کی طرف جاؤں، لیکن ایک فرشتے کی ڈیوٹی ہے، اللہ نے فرمایا یہ اوپر نہ آئے۔ آج بھی آپ گرمیوں میں جب بیٹھے ہوں تو دیکھتے ہیں کہ ایک ستارہ سا ادھر سے آتا ہے ادھر جاتا ہے، وہ کوئی ستارہ اور نہیں، وہ یہی شیطان ہے۔ جب یہ اوپر جاتا ہے تو یہاں پر حضرت علامہ سعدی نے فرمایا نجم را رجم شیاطی می کند، فرمایا جب شیطان اوپر کی طرف جاتا ہے اللہ فرشتے کو فرماتا ہے چل اسے نیچے نکال، کیونکہ یہ میرے محبوب کے سجدے کا منکر تھا، یہ میرے محبوب کے سجدے کا منکر تھا۔ تو جب اسے جنت سے نکالا گیا تو اب تک وہ ماتم کر رہا ہے کہ یہ حضور آ گئے، ان کی تو بخشش ہو گئی۔ تو اب قیامت تک شیطان حضور کی آمد پر پریشان ہے، غمگین ہے۔ تو آپ یہاں پر بزرگان دین مفسرین نے لکھا ہے جب حضور کی آمد ہوئی شیطان غمگین ہوا، تو آج جو غمگین ہوئے ہیں تو وہ آپ خود ہی اندازہ لگائیں وہ کس شیطان کی نسل سے ہیں۔ یہاں امام بدر الدین عینی نے لکھا ہے کہ آج جو حضور کی آمد پر ناراض اور ناخوش ہے تو آپ خود ہی اندازہ لگا سکتے ہیں وہ کس نسل سے ہیں۔ یہ تو حضور کی آمد پر شیطان نہ خوش ہوا، تو جو آج شیطان نہ خوش ہوتے ہیں، کہتے ہیں یہ جھنڈیاں لگانا، یہ میلاد منانا، یہ کہاں لکھا ہوا ہے؟ تو میں نے کل بھی ایک بات سنائی تھی کہ جو بادشاہ تھا حضور کی آمد سے آنے سے 1000 سال پہلے، کتنے سال پہلے؟ وہ جو ہے مصر سے نکلا۔ کہاں سے نکلا؟ مصر سے نکلا۔ وہ جب مکہ مکرمہ سے روانہ ہونے لگا شام کی طرف، یثرب کی طرف، جب وہ یثرب آیا تو اس کے ساتھ 400 علماء تھے۔ انہوں نے کہا بھائی ہم یہاں سے آگے نہیں جانے چاہتے، یہاں سے آگے نہیں جانا چاہتے۔ تو انہوں نے کہا بادشاہ نے بھی وجہ کیا ہے؟ تو اس نے ساری 400 علماء جو تھے انہوں نے ساری بات بتائی۔ انہوں نے کہا بھئی یہاں ایک نبی آنے والا ہے جس کا نام احمد ہے، تو جہاں کہتا رہا ہم تیرے ساتھ جاتے رہے، لیکن اب اس نبی کو جانے والے چھوڑ کر جانے والے ہم نہیں ہیں، وہ آئیں گے، ان کی زیارت کریں گے، ان کا کلمہ پڑھیں گے، پھر ہم یہاں ہی رہیں گے۔ تو اب اس بادشاہ نے جب یہ بات سنی تو اس بادشاہ نے کہا اچھا اتنی میری بادشاہت پڑی ہے، اتنا میرا پیچھے نظام اور خزانہ پڑا ہے،
جب تم میرے ساتھ نہیں جاتے تو میں بھی اس نبی کی انتظار کے لیے یہاں رہنا چاہتا ہوں۔ حضور کی آمد سے پہلے جن حضور کا، جس میرے نبی کا انتظار ہوتا رہا اسے محمد مصطفیٰ کہتے ہیں۔ تو 1000 سال پہلے حضور کی آمد کا انتظار وہ کرتا رہا۔ اب 400 جو علماء تھے انہوں نے کہا بھائی ہمیں گھر بنا کر دیے جائیں، ہم یہاں رہیں گے۔ اس بادشاہ نے 400 علماء کے گھر بنوائے۔ کتنے؟ 400 علماء کے گھر بنوائے۔ صرف گھر ہی نہیں بنائے، جو ان کے ساتھ علماء 400 سے وہ شادی شدہ نہیں تھے، اس نے 400 لونڈیاں خریدی، انہیں خرید کر آزاد کیا۔ اب ان کا نکاح علماء کے ساتھ کر دیا۔ یہ کس خوشی میں کہ حضور آ رہے ہیں؟ کس خوشی میں؟ لوگ کہتے ہیں میلاد کہاں لکھا ہوا ہے؟ بھائی میلاد تو حضور کی آمد سے 1000 سال پہلے لکھا گیا ہے، منایا گیا ہے، اور بادشاہوں نے منایا ہے، علماء نے منایا ہے۔ امام بدر الدین عینی نے لکھا ہے اسے عمدۃ القاری کے اندر، شرح بخاری کے اندر، جب اس نے شادی کر دی اب اس کے دل میں خیال آیا جب وہ نبی آئے گا شاید میں رہوں یا نہ رہوں، تو اب اس نے ایک خط لکھا۔ اب خط لکھنے کا انداز لکھے۔ جب اس نے خط لکھ لیا تو اب اس نے عربی میں ایک شعر لکھا، فَشَهِدَ أَنَّ أَحْمَدُ مُحَمَّدٍ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس نے خط لکھا، حضور پتہ نہیں میں آپ کے آنے تک شاید زندہ رہوں یا نہ رہوں، یا رسول اللہ یہ دنیا گواہی دے گی اس خط کے اندر کہ میں آپ کا کلمہ پڑھ کر آپ کو نبی مان کر دنیا سے جا رہا ہوں۔ اب بادشاہ نے جب یہ خط لکھ لیا، اب اس نے کہا بھئی مہر لے آؤ، مہر لگانی ہے۔ اب مہر تو سیاہی سے بھی لگ سکتی تھی، لیکن دیکھیے میلاد پر اس نے کتنا خرچ کیا، میلاد پر کتنا خرچ کیا۔ اس لیے تو کہتے ہیں بھئی جیدہ امتی ہے تیرا حق بڑھ دے، جیدہ امتی ہے تیرا حق بڑھ دے، بابا اندی شان مطابق یاد منا۔ چلو اپنی حسب توفیق جو ہوتا ہے وہ تو ہم حضور کی بارگاہ میں پیش کر سکتے ہیں۔ یا رسول اللہ لوگ کہتے ہیں میلاد منانا لکھا کہاں ہے؟ میں نے کہا وہ نبی جب آئے انہوں نے کسی اور چیز کو یاد نہیں کیا، سر سجدے میں رکھا اور کہا رب حبلی امتی، رب حبلی امتی۔ میں نے کہا نبی آئے امتی امتی کرے، اور یہ کون سا امتی ہے؟ جب نبی کی خوشی منانے کی باری آئے تو کہے کہاں لکھا ہے جیدہ امتی ہے تیرا حق بڑھ دے، اندی شان مطابق یاد منا، انج یاد منا تیرا ملک ہوئے، جس طرح اس بادشاہ نے منایا۔ اب اس نے یہ نہیں کہا بھی سیاہی لاؤ میں مہر لگانا چاہتا ہوں، اس نے کہا سونا لاؤ اور اسے پگھالو، پگھلا کر مجھے میرے پاس لے آؤ، میں اس سے مہر لگانا چاہتا ہوں تاکہ حضور کو پتہ چلے کہ میں نے حضور کی آمد کے حوالے سے کتنا حضور کی بارگاہ میں لنگر پیش کیا۔ اب یہ اس کی محبت کی بات ہے، یہ اس کے عشق کی بات ہے۔ بابا اس نے ہمیں یہ پیغام دیا ہے کہ میں حضور کی آمد سے پہلے یہ جو سونا پگھلا کر مہر لگا رہا ہوں یہ بے فائدہ نہیں۔ اگر تم بھی ایسا کرو گے، جو حسب توفیق ہوگا محبوب کے میلاد پر خرچ کرو گے، اللہ تمہارا اجر ضائع نہیں فرمائے گا، اللہ تمہارا اجر۔ اب اس نے مہر لگائی اور شعر کیا لکھا، فشاہدہ انا احمد۔ اس وقت تو کتابوں میں لکھا ہوا تھا کہ آسمانوں میں آپ کا نام احمد ہے، تو اس نے سارا یہ شعر لکھا، فاشہد ان احمد محمد رسول اللہ۔ یا رسول اللہ مجھے بھول نہ جانا، مجھے بھی اپنے غلاموں کی صف میں شامل فرما لینا، مجھے بھی اپنے غلاموں کی صف میں شامل فرما لینا۔ یہ نہ ہو اس وقت جو میلاد منا رہے ہوں وہ کہیں بھی ہم ہی میلادی ہیں۔ یا رسول اللہ ایسی بات نہیں، آپ کے آنے سے پہلے بھی ہم آپ کا میلاد منا رہے ہیں، آپ کے آنے سے پہلے ہی ہم آپ کا میلاد منا رہے ہیں۔ اب اس نے یہ مہر لگائی، مہر لگا کر ان 400 علماء میں جو سب سے بڑا عالم تھا اسے پیش کیا۔ اسے کہا یار میری تو زندگی کا کوئی پتہ نہیں، زندگی بہت گزر گئی ہے، یہ میں تجھے دے رہا ہوں، اگر حضور تیرے ہوتے ہوئے آ جائیں تو یہ حضور کی بارگاہ میں پیش کر دینا، اگر نہ آئے تو وصیت کر دینا کہ آگے جو تیری نسل آئے گی وہ آگے اسے منتقل کرتی جائے گی، وہ آگے اس کے منتقل کرتی جائے گی، یہ منتقل ہوتی ہوتی بارگاہ مصطفیٰ میں پہنچ جائے۔ اب 1000 سال گزر گئے، کتنا عرصہ؟ امام الانبیاء
مکے کی گلیوں میں جلوہ گر ہو گئے۔ اب مکے کی گلیوں کے بعد جب حضور یثرب کی سرزمین پر جلوہ گر ہوتے ہیں، پھر یہ یثرب نہیں رہتا، پھر مدینہ بن جاتا ہے۔ پہلے بیماریوں کا گھر تھا، آمنہ کے لال آنے سے بیماریاں ختم ہو جاتی ہیں۔ اب جب حضور علیہ السلام حضرت ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر کے سامنے تشریف فرما ہوئے، حضور سے عرض کی گئی، یا رسول اللہ یہ آپ ہمارے گھر تشریف لائیں، یہی تو میلاد ہے۔ تو حضور نے فرمایا میں ایسا نہیں کر سکتا، میں کسی کے گھر رہوں دوسرے کی دل شکنی ہو جائے۔ فرمایا نہیں، میں دل توڑنے تو نہیں آیا، جہاں میری سواری رکے گی میں وہیں رک جاؤں گا۔ اب یہ سواری ایوب انصاری کے گھر کیوں رکی؟ تو حضرت امام بدر الدین عینی نے لکھا ہے کہ یہ جو 400 علماء تھے ان کے لیے تو گھر علیحدہ سے انہوں نے بنوائے تھے الگ، لیکن اس بڑا جو عالم تھا اسے خط بھی دیا تھا، ایک مکان 2 منزلی، پہلے کے دور میں ایک مکان 2 منزلی اس نے تیار کرایا، کہنے لگا یہاں حضور نے آنا ہے، یہ صرف حضور کے لیے بنوا کے جانا ہے۔ یہی تو حضور کا میلاد ہے، جن کی آمد سے پہلے حضور کے استقبال کی تیاریاں کی جا رہی ہیں۔ تو اب وہ سواری ان 400 جو علماء تھے، نسل در نسل وہ مکان آگے منتقل ہو رہا تھا، ان کے گھر نہ رکی، ایوب انصاری کے گھر رکی، یہ اس عالم کی نسل سے آ رہے تھے۔ تو جب حضور علیہ السلام یہاں تشریف فرما ہوئے، حضور ایوب انصاری کے گھر جلوہ گر ہوئے، حضور علیہ السلام کے سامنے ایک شخص آیا، نہ وہ حضور کو جانتا ہے نہ حضور اسے جانتے ہیں، نہ حضور کو وہ جانتا ہے نہ حضور اسے جانتے ہیں۔ جب وہ حضور کے سامنے آیا، حضور نے فرمایا انت ابو لیلہ، اس کا نام تھا ابو لیلہ۔ کیا نام تھا؟ فرمایا انت ابو لیلہ، فرمایا ابو لیلہ تو ہے؟ یا رسول اللہ میں ہوں۔ تو حضور نے فرمایا تیرے پاس خط ہوگا۔ سبحان اللہ، تو کہہ 1000 سال پہلے حضور کا میلاد منایا جا رہا ہے، اب حضور اسے نہیں جانتے۔ اور سب سے بڑی بات یہ ہے، جب وہ سواری حضور کی ایوب انصاری کے گھر کے سامنے بیٹھی، امام بدر الدین عینی نے لکھا یار یہاں تو حضور کی سواری بھی غیب جانتی ہے، یہاں تو حضور اسے بھی پتا ہے میں نے کہاں رکنا ہے۔ لوگ کہتے ہیں نبی کو نہیں پتا، میں نے کہا محمد کا در چھوڑ کر جانے والے ہوا نہ گزارا تو پھر کیا کرو گے؟ محمد کا در چھوڑ کر جانے والے ہوا نہ گزارا تو پھر کیا کرو گے؟ ہمیں کیا، چلو تم خدا ہی کو مانو، خدا اگر نہ مانا تو پھر کیا کرو گے؟ بابا ہم سے پوچھتے ہیں خدا کب مانے گا؟ کیا خدا نمازیں پڑھنے سے مان جائے گا؟ زکاتیں دینے سے مان جائے گا؟ پیروں کی خدمت کرنے سے مان جائے گا؟ کیا رب جو ہے تبلیغیں کرنے سے مان جائے گا؟ نہیں بھائی نہیں، رب تب مانے گا جب اس کے مصطفیٰ سے پکی محبت ہوگی، جب اس کے مصطفیٰ سے پکی محبت ہوگی رب تب مانے گا۔ اب اس اونٹنی کو بھی پتا تھا کہ میرے محبوب نے یہاں تشریف فرما ہونا ہے، اور یہ وہ حضور کے غلام ہیں جو 1000 سال پہلے آمد مصطفیٰ کے منتظر ہیں۔ اب میرے آقا علیہ السلام نے جب اس سے خط لیا، دیکھیے اب حضور کو یہ بھی پتا ہے کہ لیلہ یہی ہے جس کے پاس خط ہے، اور یہ بھی پتا ہے اس کی جیب میں خط ہے۔ واہ کیا جود و کرم ہے شاہ بطحہ تیرا، نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا تیرا۔ اعلیٰ حضرت علیہ الرحمٰن نے تو بات ہی ختم کر دی۔ آپ فرماتے ہیں حضور آپ کی شان بیان کرتے رہے، زندگیاں تو ختم ہو جائے گی، لیکن رضا نے ختم سخن اسی پہ کر دیا، خالق کا بندہ خلق کا آقا کہوں۔ اور جب حضور علیہ السلام نے وہ خط نکالا، حضور نے اسے پڑھا، حضور نے اپنے غلاموں کو خوشخبری سنائی، اور حضور نے فرمایا میرے غلاموں یہ جو خط آیا ہے نا یہ بادشاہ کا ہے، اور اس کا نام کیا تھا؟ طوبہ۔ بادشاہ کا نام کیا تھا؟ طوبہ۔ اب حضور علیہ السلام نے فرمایا لا تسبوا، فرمایا میرے غلاموں طوبہ کو گالی نہیں دینی،
توبہ کو گالی نہیں دینی، کیونکہ اب اس نے میرا کلمہ پڑھ لیا ہے، اب اس نے میرا میلاد منا لیا ہے۔ بھائی جو حضور کا میلاد منائے، حضور خود ہی بتاتے ہیں کہ یہ واقعی میرا غلام ہے، اس نے ساری زندگی میرے لیے اپنی زندگی گزار دی، اور دیکھیے اس نے اپنا گھر بھی چھوڑ دیا، سب کچھ چھوڑ دیا، کس لیے؟ آمد مصطفیٰ کے لیے، حضور کے استقبال کے لیے۔ وہ خود ختم ہو گیا، دنیا سے چلا گیا۔ آج 14 صدیاں گزرنے کے بعد، حضور کی آمد سے پہلے 1000 سال جو تھے وہ تو گزر گئے، لیکن 14 صدیاں گزرنے کے بعد آج بھی اس کا نام باقی ہے۔ وہ نام کیوں باقی ہے؟ کہ وہ واقعتاً غلام مصطفیٰ تھا، کہ وہ واقعتاً غلام مصطفیٰ تھا۔ اس لیے آج ہم کہتے ہیں کہ حضور سے سچی محبت کرو، حضور سے پکی محبت کرو، اور یاد رکھیں، میں نے ایک بات کچھ دن پہلے میلاد شریف میں عرض کی تھی کہ موسیٰ علیہ السلام جب تشریف لائے تو فرعون نے میلاد کو روکنا چاہا۔ آپ کو بات سمجھ آ رہی ہے؟ فرعون نے میلاد کو روکنا چاہا، اس نے کہا بھئی بیٹیوں کو زندہ چھوڑ دو، بیٹوں کو ذبح کر دو، کیوں میلاد نہ ہو؟ کیا نہ ہو قبلہ گھر صاحب؟ میلاد نہ ہو۔ میں نے کہا بڑے بڑے فرعون آئے جو میلاد مصطفیٰ کو روکنے کے لیے، لیکن میلاد مصطفیٰ تو آج بھی جاری ہے 14 صدیاں گزرنے کے بعد۔ اور یاد رکھیں، موسیٰ وہ ہیں جن کے آنے پر بیٹیاں زندہ رہیں، بیٹوں کو قتل کر دیا گیا۔ میرے نبی آئے، حضور نے فرمایا بیٹے اب قتل نہیں ہوں گے، بیٹے اب قتل نہیں ہوں گے، کیوں؟ حضور آ گئے ہیں، حضور آ گئے ہیں۔ تو حضور علیہ السلام کا میلاد، آخری حدیث مبارکہ سنا کر اجازت چاہتا ہوں۔ حضور مسجد نبوی میں تشریف فرما ہوئے، حضور مسجد نبوی میں تشریف فرما ہوئے، صحابہ کرام آگے مجلس لگی ہوئی ہے، بعض و نصیحت ہو رہی ہے، باتیں چل رہی ہیں۔ میرے نبی علیہ السلام نے صحابہ سے پوچھا ما اجلسکم، یہ تمہاری مجلس کیسی سجی تھی؟ یہ کس لیے بیٹھے تھے؟ یہ کس لیے بیٹھے تھے؟ یہ حدیث مبارکہ ہے، نسائی شریف کے اندر موجود ہے۔ تو آگے سے صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ نجلسنا، یہ حدیث مبارکہ کے الفاظ ہیں، دعونا اللہ وحمدہ، یا رسول اللہ ہم بیٹھے اس لیے تھے کہ آپ کی تعریف کر رہے تھے اور رب کی حمد کر رہے تھے، رب کی۔ پھر اس بات پر حضور نے صحابہ سے قسم لی، حضور نے فرمایا کہ تم قسم اٹھا کر کہتے ہو تم اس لیے بیٹھے تھے؟ یار صحابہ تو صحابہ قسم لینے کی ضرورت تو نہیں تھی، حضور قسم کیوں لے رہے ہیں؟ حضور نے فرمایا میرے غلاموں میں نے قسم اس لیے لی ہے کہ ابھی جبرائیل میرے پاس آئے تھے، انہوں نے کہا یا رسول اللہ جس طرح آپ کے غلاموں نے محفل سجائی ہے نا، یہ فرش بری پر بیٹھ کر، آپ کے غلام فرش بری پر بیٹھ کر آپ کا ذکر کر رہے ہیں، اللہ عرش بری پر آپ کے غلاموں کا ذکر کر رہا ہے۔ سبحان اللہ۔ تو یہ بات صرف صحابہ کے لیے نہیں تھی، یہ بات امت کے لیے قیامت تک تھی کہ جو بھی حضور کی محفل اس طرح سجائے گا، ذکر مصطفیٰ کرے گا، وہ فرش بری پر بیٹھ کر ذکر مصطفیٰ کرے گا، اللہ عرش بری پر اپنے محبوب کے غلاموں کا ذکر کرے گا۔ سبحان اللہ۔ تو محبوب کا ذکر کرے، گھر گھر میں میلاد منائے، ہر گھر سے یہی آواز آنی چاہیے کہ حضور آ گئے۔ تو آخر میں ایک شعر پر بات کو ختم کرتا ہوں، پھر قاری صاحب آپ کو خواجہ صاحب کا شعر سنائیں گے، تو آپ نے میرے ساتھ مل کر پڑھنا ہے، کیونکہ جن کا صدقہ ہم کھا رہے ہیں تو پھر انہی کے گیت تو گانے چاہیے۔ تیرا کھاواں میں تیرے گیت، آواز سے پڑھیے بھائی، رسول اللہ تیرا کھاواں میں تیرے گیت گاواں، یا رسول اللہ تیرا میلاد میں کیوں نہ مناواں، یا رسول اللہ۔ کہتے ہیں جی حضور زندہ نہیں ہے، حضور تو چلے گئے۔ میں نے کہا اب میرے پاس وہ الفاظ نہیں جو میں اس کو کہوں، میں نے کہا یار
کائنات حضور کے نہ ہوتے ہوئے چل رہی ہے، اگر وہ نہ ہو تو کائنات چل سکے؟ ایسا تو ہو نہیں سکتا۔ وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا، وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا، وہ جو نہ ہو تو کچھ نہ ہو۔ ارے جان ہے وہ جہان کی، جان ہے تو جہان ہے۔ ارے حضور ہیں تو کائنات کا نظام چل رہا ہے، اگر حضور نہ ہوتے تو کائنات ختم ہو جاتی، کائنات کا نام و نشان نہ ہوتا۔ یہ کائنات عالم میں جو خوشیاں نظر آ رہی ہیں، یہ میرے مصطفیٰ کے صدقے میں ہمیں مل رہی ہیں۔ میری دعا ہے رب لم یزل، اللہ پاک ہم سب کو حضور کی غلامی نصیب فرمائے۔ اللہ پاک ہم سب کو بڑھ چڑھ کر میلاد مصطفیٰ منانے اور اس پر خرچ کرنے اور عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ تو مجھے ایک اعلان کا کہا گیا ہے، کل رات اپنی اسی مسجد کے اندر بعد نماز عشاء مرزا رشید صاحب کی طرف سے محفل شریف ہے، تمام حضرات اس میں بھی شرکت فرمائیے۔ اللہ پاک ہم سب کو حضور کی غلامی نصیب فرمائے۔ تاجدار ختم